لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی کہانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عبرتناک اور دکھی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے مجھے داستان عبرت وہ سنا سنا کے رویا۔ اس واقعہ کی راوی جو ہیں وہ سعودی عرب کے بہت ہی مشہور دائی اور خطیب جناب عبداللہ صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اب میں آپ کو یہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں، تو انہی کی زبانی اس واقعے کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ایک ہاسپٹل کے اندر گیا، اور ہاسپٹل کے اندر میں مریضوں کا احوال دریافت کر رہا تھا کہ اچانک میں ایک ایسے نوجوان کے پاس گیا جس سے میں نے اس کا حال پوچھا، تو اس نے بتایا کہ آپ لوگ مجھے اس حالت میں ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، میں پابند بستر ہوں، دن رات بستر پر پیٹھ کے بل یا پیٹ کے بل لیٹا رہتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ میرا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ کئی سال پہلے ہوا ہے، اور جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تب سے میں یہیں پر ہوں۔ پھر اس نے اپنی کہانی بیان کی کہ میں کس طرح سے اس ہاسپٹل میں پہنچا اور میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے قریبی رشتہ دار کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ ایسے کرو کہ مجھے اپنی گاڑی سے مجھے میرے رشتہ دار کے گھر پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آگے سے کہا کہ مجھے تو کہیں اور جانا ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے جاؤں، آپ کو بعد میں کبھی فرصت ملے گی تو ان سے جا کر ملاقات کروا دوں گا، ابھی میں مشغول ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا نہیں، جن لوگوں کے پاس میں جانا چاہتی ہوں ان کا مجھ پر ایک بہت ہی عظیم احسان ہے، اور میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سے ملاقات کر کے انہیں سلام دعا کہوں، اس لیے میرا ان کے پاس جانا بہت ہی ضروری ہے، چنانچہ تو مجھے وہاں لے چلو۔ بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، میں آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے۔ ماں نے کہا تو بتاؤ بیٹا کیا شرط ہے؟ ماں کو بیٹے نے یہ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور میں آپ کو جس گھر میں چھوڑ کے جاؤں گا، آدھے گھنٹے کے بعد میں واپس آؤں گا، اور واپسی پر دروازے کے پاس پہنچ کر صرف ایک مرتبہ گاڑی کا ہارن بجاؤں گا، اور اگر آپ ایک ہارن پہ گھر سے باہر نکل آئی تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کو وہیں چھوڑ آؤں گا۔ ویسے اس کہانی میں آج کل کے بچوں کے لیے بھی سبق موجود ہے، اور وہ بھی تقریباً آج کل کے بچے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کو مطلوبہ مکان پر چھوڑا جہاں پر انہوں نے جانا تھا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر گاڑی کو روک کر ایک مرتبہ ہارن بجایا۔ جب ماں باہر نہیں آئی تو کہتا ہے کہ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دی۔ ابھی وہاں سے نکلے چند لمحے ہوئے تھے کہ اچانک میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بہت بری طرح زخمی ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ اب آپ میری حالت یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس حالت میں لیٹا رہتا ہوں، دن رات روتا ہوں، نہ حرکت کر سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، یہاں تک کہ کروٹ بدلنے سے بھی معذور ہوں، صرف منہ اور پیٹھ کے بل لیٹ سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ یہ ساری حالت میری اپنی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی نافرمانی سے انسان کس حالت تک پہنچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله